السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم کسی نیک کام کا پختہ ارادہ کر لو تو مجھ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کسی کے چہرے پر مت جاؤ، کیونکہ ہر انسان ایک بند کتاب کی مانند ہے، جس کے پہلے ورق پر کچھ اور جبکہ اندرونی صفحات پر کچھ اور تحریر ہوتا ہے۔ ظلم کے پاؤں سے جو پھول مسل دیے جاتے ہیں، خار بن کر وہی پتھر پر نکل آتے ہیں۔ دنیا میں اپنے تکبر کو پکانے سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں بس میں ہی میں ہوں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے راستے پر نہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم سب محض اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی تخلیق کیا گیا وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گا۔ معرفت کا راستہ اپنے مسافروں کو حکمت سکھاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے جانتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے، مگر معرفت اتباع اور اطاعت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ ہم کھڑے تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ کیا ایسی نماز قبول ہوگی؟ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ خود کو جانے بغیر خود کو کھونے کی کوشش آپ کو دھوکے میں ڈال دے گی۔ پہلے تمہیں خود کو جان کر اپنے اندر موجود حق کو تلاش کرنا ہوگا۔ جب تمہارے دل کو وہ تجلی مل جائے گی تو پھر تم صرف حق کی رضا کے لیے کام کرو گے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو اب تک لا حاصل رہا ہے۔ جتنی جلدی کرو گے اتنی ہی دیر لگے گی، یعنی صبر سے کام لیا کرو۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یعنی راستے پر نہیں اللہ پر یقین کرو۔ جس طرح بارش خشک زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اسی طرح علماء کی صحبت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ ساری لذت طلب میں ہے، اصول تو ایک بے جان کیفیت ہے۔ ایک چشمہ ایک گاؤں کے پاس امانت ہے، اولاد کے لیے وصیت ایک امانت ہے۔ جو راستہ بھول جائے اسے راستہ دکھانا۔ اللہ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں سوچتے ہو۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، وقت ہمارے پاس ایک امانت ہے، صحت ہمارے پاس ایک امانت ہے، ایک چولہ ایک درویش کے پاس امانت ہے۔ تم خوابوں میں کھو گئے اور ایسی چیزوں کی آرزو کرنے لگے جو تمہیں برباد کر دیں گی۔ انسان کو کچھ طلب کرنے سے پہلے اپنی آرزو کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اپنے دل کے آئینے کو صاف کرو۔ جب دل کا آئینہ صاف اور پاک ہو جائے گا تو آب و خاک سے نقش دیکھے گا، نقش بھی دیکھے گا اور نقاش کو بھی دیکھ لے گا۔ انسان کی طاقت اس کی ہر آرزو کی حاصل کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اسے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ محنت ایک غلام کو بھی سلطان بنا سکتی ہے۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ استاد کی عزت ماں باپ سے زیادہ کرو، کیونکہ وہ تمہاری روح کی اصلاح کرتا ہے۔
نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ نماز ادا کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ لوگ تم سے جو چاہیں چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ وفاداری بہت قیمتی صفت ہے، سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھنا۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ جو شخص آپ کو کھونا نہیں چاہتا تو اس میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ اکثر اپنی روٹین کو آپ کی خاطر ڈسٹرب کر کے آپ کو وقت دیتا ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ آپ اور آپ سے جڑے رشتوں کا احترام کرتا ہے اور انہیں عزت دیتا ہے۔ آپ سے کیے وعدے اور یادیں اسے یاد رہتی ہیں۔ نمبر 3، وہ اکثر بحث کے دوران ناراضگی کا عنصر دیکھ لے تو خود ہی ہار مان لیتا ہے۔ سب سے اچھی کہانی اور سب سے بہترین تصویر ہماری اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اصلاح کتنی گنجائش ہے۔ خوشیاں بانٹنے سے ہی سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے کسی کا دل دکھایا ہو۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ ایک عقل مند شخص کو خوشبو محسوس کرنے کے لیے ایک گلاب ہی کافی ہے، مگر ایک جاہل شخص اپنے پسند کے گلاب کی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے پورا باغ تباہ کر دیتا ہے، اور میری جہالت نے پورا باغ تباہ کر دیا۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے، تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔